جبر میں آپ جب زندہ رہتے ہیں تو آپ کئی راستے اپنے لیے نکال سکتے ہیں، آپ ایک نئی لینگویج بنا سکتے ہیں جو جبر کے حالات میں ایک ایسی زبان آپ نکالتے ہیں کہ جس میں آپ بہت سے راستے اپنے لیے بنا سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر صحافت کا کام کیا ہے؟ جو جرنلزم میں نے پڑھی اور جو میرے ٹیچرز نے مجھے بتایا وہ یہ کہ صحافی کا کام ایک برج کا کام ہوتا ہے، ایک پل کا کام ہوتا ہے۔ یہاں حکمران بیٹھے ہیں اور اس طرف پاکستان کے شہری بیٹھے ہیں۔ میں لفظ عوام کو درست نہیں سمجھتا، عوام کا مخالف خواص ہوتا ہے، خواص ہم نہیں مانتے۔ شہری ہیں، پاکستان نے جو کارڈ آپ کو دیا ہے اس میں سٹیزن آف پاکستان ہے، پاکستان کے شہری۔ تو شہری کے حقوق ہوتے ہیں، عوام تو پھر عوام ہو جاتے ہیں، ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ تو شہریوں کا ایک طرف شہری ہوتے ہیں، تو شہریوں کے مسائل کیا ہیں؟ اخبار کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے میں حکمرانوں تک پہنچاتا ہوں۔ حکمران کیا کر رہے ہیں؟ میں انہی ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے شہریوں تک پہنچاتا ہوں۔ میرا بہت سمپل سا کام ہے، میرا بہت سادہ سا کام ہے، لیکن میرے سمپل اور سادہ کام کی راہ میں رکاوٹ ڈلی جاتی ہے۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ نہیں، تم خبریں ہماری مرضی کی دیا کرو۔ اب میں جبر کی وجہ سے خبریں آپ کی مرضی کی دے دوں گا، لیکن جبر کی وجہ سے حقیقت نہیں بدلے گی، حقیقت اپنی جگہ پر بیٹھی رہے گی۔ تو یہ ہوگا کہ کل لوگ صرف آپ کو برا کہہ رہے تھے، اب ساتھ مجھے بھی برا کہنا شروع ہو گئے۔ لیکن میں نے آپ سے جیسے کہا کہ حالات نئے راستے بنا دیتے ہیں۔ پانی جب آ رہا ہو نا تو پانی یہ نہیں دیکھتا کہ راستے میں بہت بڑی بلڈنگ ہے، راستے میں روڑا کوڑا پڑا ہوا ہے، وہ روڑے کوڑے کو بہا کے لے جاتا ہے اور بڑی بلڈنگ جو ہوتی ہے نا اس کو کمزور کر کے چلا جاتا ہے، وہ اگلی بار جب آتا ہے اس کو گرا کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ لیکن جو ہمارا ون وے کمیونیکیشن چل رہی تھی ٹی وی کے ذریعے اور اخبار کے ذریعے، آپ کو پتا ہے کہ حل اصل میں صرف ایک ہی ہے کہ صحافیوں کو کام کرنے دیا جائے اور انہیں بات کرنے دی جائے اور انہیں خبریں دینے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے تو جو شہریوں کا اعتماد ہے وہ آپ پر بھی بحال ہوگا اور ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں وہ بھی حل کرنے کی کوششیں بہتر ہوگی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ لڑائی کا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہتے، تلخی کا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہتے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور بات کر کے مسئلوں کو حل نکالنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ اصل میں یہی ہے جو جان ایریا صاحب نے بیان کیا تھا کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات کہی نہیں گئی، بات سنی نہیں گئی۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم بات کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ تو آئیں بات کرتے ہیں، اپنے مسائل پر بات کرتے ہیں، اپنے کلچر پہ بات کرتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں ہم کریں گے تو یہ جو میڈیا کے حوالے سے، میڈیا بڑا مظلوم ہے بیچارہ، ظالم بھی ہے لیکن مظلوم بھی ہے، کیونکہ اس کا پرابلم اصل میں یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں تربت میں بیٹھا ہوا پہلوان صاحب آپ کی خبریں دے، لال بخش قومی آپ کی خبریں دے، صلاح الدین آپ کی خبریں دے، سرفراز شاہ خبریں دے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اوپر کیا پریشر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ صحافیوں کو 6 مہینے تنخواہ نہیں ملتی، اور جن کو تنخواہ ملتی ہے وہ 6-8 ہزار روپے تنخواہ ہے، وہ تنخواہ نہیں ملتی۔ اچھا وہ پھر بیچارہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کہیں سے 4 پیسے پکڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں لفافہ صحافی ہے، اس کو بری الزام لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے گھر میں مسائل کی اپنی ایک میت پڑی ہوئی، ایک الگ سے چارپائی پڑی ہوئی ہے، اور وہ اس چارپائی کے گرد روزانہ بیٹھتا تو ہے، ماتم نہیں کر سکتا، اس چارپائی کے گرد روزانہ بیٹھتا تو ہے، آنسو نہیں بہا سکتا، اپنا مسئلہ نہیں بتا سکتا، تو وہ بیچارہ دونوں طرف سے کچلا ہوا، یہ سینڈوچ بنا ہوا ہے شہریوں کے درمیان اور طاقتور لوگوں کے درمیان۔ تو اس بیچارے کی تھوڑی سی مجبوریاں سمجھیں، اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پر مسائل ہیں بہت زیادہ، اور یہ جو یہاں کے مسائل ہیں یہ بڑی شکل میں ہیں۔ اسی طرح کے مسائل اسلام آباد میں کل نیشنل پریس کلب کے اندر پولیس گھسا اور وہاں پہ جا کے صحافیوں کو ٹارچر کیا اس نے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ پریس کلب کے اندر وردی کا والا اہلکار داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اسلام آباد کے اندر گھس گیا، وہاں جا کے ٹارچر کیا۔ مشرف صاحب کے دور میں آپ کو پتا ہے صحافیوں کو لاٹیاں ماری گئی، اور جیو ٹیلی ویژن کے دفتر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں آ کے ڈنڈے مار دیے گئے وہاں پہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں، لیکن ہم نے راستہ نکالنا ہے۔ تو راستہ نکالنے کے لیے بیٹھنا ضروری ہے اور بیٹھ کے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بلوچستان بھر کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وائس آف مکران چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پر فالو کریں تاکہ آپ سے کوئی خبر رہ نہ جائے۔